بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیمز ٹی وی کی مقفع و مسجع نثر سے مزین ادبی خبرنامے کے ساتھ میں المینا کمل شیخ حاضر خدمت۔ ایک طویل وقفے کی لیجئے سب سے پہلے معذرت، پھر بیاں ہوگی ادب کی جستہ جستہ منزلت۔ آج کی خبروں میں شامل 3 ہیں سرگرمیاں، ایک کے بعد ایک محفل آ گئی ہیں سردیاں۔ جشن تاسیس جلیسان ادب کا ماجرا ذکر ہوگا سب سے پہلے آج اس تقریب کا، یعنی ایک دعوت برنج کی جانب قمر مشتاق، ذکر اس کے بعد بزم اجرائے عہد فراق۔ حضرت ساجد کے ہاتھوں سے ہوا ہے افتتاح، ٹنڈو آدم میں ادب کی عام ہے اب اصطلاح۔ لیجئے سنیے ذرا پھر ناشتے کی کل خبر، جس میں حاضر فرد سارے کس قدر تھے معتبر۔ کچھ صحافی، کچھ تھے شاعر اور فصیح تھے ڈاکٹر، منتظر مشتاق تھے اور باقی سارے منتظر۔ صدر محفل تھے قدیر احمد معلم بے مثال، جن کے شاگرد سر عتیق ان کے جیسے خوش خصال۔ ناشتے کے ساتھ یاد رفتہ گاں اور شاعری، تبصرے تنقید یعنی تھی ادب کی کچہری۔ فکر و فن کی آبیاری میں جلیسان ادب کے 46 سال تھے اس ناشتے کا کل سبب۔ آئیے دیکھیں ذرا کچھ جھلکیاں اس بزم کی، پیش کرنے کے لیے صورت نکالی نظم کی۔ دوسری محفل کی ہے پیش یہ روداد اب، منفرد ہونے پہ جس کے دے رہے تھے داد سب۔ سید ہادی اور ظہیر و آفتاب اور ندیم، جیمز کے روح و رواں اور ساتھ ان کی پوری ٹیم۔ منتظم تھی نت نئے انداز کی تقریب کی، جیمز نے تجدید کی کیا خوب ہی ترکیب کی۔ ناظم تقریب تھی معصومہ زہرا منیرہ خاں، اور نظامت ان کی تھی تقریب کی شایان شاں۔ قاری حافظ حضرت سفیان نے کی ابتدا، آیا قرآن سن کر آ رہا تھا ایک مزہ۔ شاہد خوش طرز نے پھر نعت ہادی کی پڑھی، جس کو سن کر جسم و جاں میں آ گئی ایک تازگی۔ رونق حیات و ساجد رضوی صدر کے مسند پہ تھے، خاص مہمان سید ہادی ان کے داعیت پہ تھے۔ ہار پہنائے گئے پھر شال پہنائی گئی، ہادی میاں کی کاوش ادب حوصلہ پاتی گئی۔ خطبہ استقبال کا دینے پھر آئے آفتاب، جس کو سن کے سبھی مہمان کہہ رہے تھے واہ جناب۔ پھر ظہیر الدین نے منظوم الفت پیش کی، داد سامعین کی کچھ واہ واہ سے کیش کی۔ پھر پروفیسر حسن راشد نے جو تقریر کی، یوں سمجھیے شعر گوئی کی غضب تفسیر کی۔ پھر امین اوڈیرائی آئے پیش کرنے قربتیں، نظم کی صورت سنی پھر سب نے ان کی چاہتیں۔ منظوم تعریفوں کا جو چل رہا تھا سلسلہ، حضرت ہادی کا سو یوں بڑھ رہا تھا حوصلہ۔ میرپور خاص سے تشریف لائے ایک ادیب، ادبی دنیا میں جنہیں کہتے ہیں سب ڈاکٹر حبیب۔ دوستی منظوم لے کر آ گئے پھر آفتاب، ایک ایک شعر ان کا بے مثال و لاجواب۔ گو پروفیسر عتیق احمد نہ آئے تھے وہاں، ان کا مضمون پڑھنے آئے وقار احمد وقار خاں۔ پھر پروفیسر سلیم بیگ کا اظہار خیال، دم بخود تھا جس کو سن کر سارا کا سارا ہی حال۔ فکر و فن کے وہ خزانے یوں لٹاتے ہی رہے، علم و دانش سے مرصع خطبہ فرماتے رہے۔ ہو گیا پھر وقت جلوہ سامانی عہد فراق، ہو گیا شاہد زمانہ تابانی عہد فراق۔ رسم اجرا کا نیا انداز تھا سب سے جدا، جیمز ٹی وی کو ملا جس کا محبت سے صلہ۔ حضرت ساجد نے رخ سے جب اٹھایا تھا نقاب، سید ہادی بھی تھے خوش، خوش تھے ظہیر و آفتاب۔ ہو مبارک تم کو ہادی، ہر طرف یہ شور تھا، گہما گہمی میں نقیبوں نے کہا فی الفور تھا۔
دعوت تقریر تم کو شاعر کل لمسیات، تم ہی ہو محفل کی رونق، صدر بھی رونق حیات۔ صدر محفل حضرت ساجد نے پھر کی گفتگو، جس کا مرکز سید ہادی شاعری اور ان کی خو، حوصلہ افزائی کی اور پھر کیا ظاہر خیال، ہے دعا میری کہ تم پر آئے جلد عہد وصال۔ دوسرے حصے کی پھر یوں بزم آرائی ہوئی، صدر تو وہی رہے مہمان بدلائی ہوئی، کس قدر عمدہ رہی پھر محفل شعر و سخن، اور کیا کچھ کہہ رہے تھے صاحبان علم و فن۔ چند منٹ میں گو کہ ممکن تو نہیں کل آب و تاب، دیکھیے لیکن ذرا روداد رمشہ گل جناب۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم موجود ہیں حیدرآباد پریس کلب میں، جہاں حیدرآباد کے معروف نوجوان شاعر جناب سید محمد ہادی کے شعری مجموعے عہد فراق کی تقریب اجرا و محفل مشاعرہ جاری ہے۔ اس محفل میں نامور شعراء اپنا کلام سنا رہے ہیں۔ آئیے اس محفل کی کچھ جھلکیاں ملاحظہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ جی سر، آج ہم اس خوبصورت تقریب میں موجود ہیں جہاں نوجوان شاعر سید محمد ہادی کی کتاب عہد فراق کی رونمائی ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں جانتا ہوں کہ عہد فراق جو ہے وہ اتنی اچھی کتاب ہے، میں نے دیکھا ہے اس کتاب کو اور میں نے پوری طرح سے اسے پڑھا ہے ابھی، اور یقیناً یعنی اس میں صلاحیتیں ہیں ہادی میں کہ وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ترقی کرے گا، اور میں نے دیکھا کہ بہت اچھا مطالعہ ہے اور بہت اچھی طرح سے اس کے جو مصرے ہیں اور جو غزلیں اور نظمیں جو ہیں بہت اس نے چابک دستی سے کہی ہیں۔ بہت اس میں مجھے ایسی بھی باتیں ملتی ہیں کہ جو چونکا دینے کے لیے کافی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک عرصے کے بعد ایک ایسی تقریب ہو رہی ہے جس میں ایک نوجوان جو ہے وہ ابھرتا ہوا ہمارے سامنے آئے گا۔ تو ایک بہت خوشگوار ایک لمحہ ہے یہ کہ جہاں اب کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے، اور میں یقینی طور پہ میں ہادی کو مبارکباد دیتا ہوں اور جیمز ٹی وی کو بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا یہاں پر نشریات کا۔ یقینی طور پہ آپ سب لوگ جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، آپ کا چینل بھی، وقار احمد وقار بھی، اور ہادی۔ بہت شکریہ سر۔ تو میرا تعلق چونکہ دبستان کراچی سے ہے، اور یہاں پر حیدرآباد کے نوجوان شاعر سید محمد ہادی کا پہلا مجموعہ کلام عہد فراق کی آج تقریب رونمائی ہے۔ اس کی مجلس صدارت میں شامل ہوں، تو اس کتاب کی فلیپ بھی میں نے لکھا ہے، اور اس کتاب کا میں نے بہت باریک بینی سے اور بغور جائزہ اس کو پڑھا ہے کتاب کو۔ آج کل کی جس طرح کی شاعری ہم دیکھ رہے ہیں فیس بک پر اور دیگر مقامات پر، جو ایک اذیت گاہ بنی ہوئی ہے، تو اس دور میں سید محمد ہادی کا یہ مجموعہ جو ہے یہ اندھیرے میں ایک چراغ کی طرح ابھر کر آ رہا ہے۔ حیدرآباد جو ہے وہ ایک معدوم دبستان رہ چکا ہے، تو اس دبستان میں اس سے پہلے بھی میں اسی سماعت گاہ میں آیا تھا جب 3 شعراء اساتذہ کی سلسلے میں ایک تقریب پذیرائی ہوئی تھی۔ تو آج میں ایک نوجوان شاعر کی کتاب کے بارے میں اظہار خیال کرنے آیا ہوں۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں کے اہل نظر یہاں موجود ہیں، شاعر موجود ہیں، طالب علم موجود ہیں، اور خواتین موجود ہیں۔ پورا ایک ادبی سماج یہاں پر جو حیدرآباد کا ہے وہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دیگر شعبوں کے متعلقین بھی یہاں پر اس کتاب کے بارے میں اظہار خیالات کو سننے کے لیے آئے ہیں اور مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں سید محمد ہادی کو۔ میں بھی آپ کے چینل کی وساطت سے سید محمد ہادی کو عہد فراق کے اجرا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ ایسا ہے کہ ہم حیدرآباد کو کہتے ہیں شہر ادب، اور اس طرح کی تقریبات یہاں آف اینڈ آن وقفے کے ساتھ ہوتی ہیں، مگر آج کی جو تقریب ہے اس کو یہ اختصاص حاصل ہے
کہ یہ ایک نوجوان شاعر کا مجموعہ کلام ہے، اور ہمارے ہاں بہت کم مثالیں ایسی ہیں کہ جو نوجوان شعراء وادی شعر و سخن کی سیر کو آتے ہیں وہ فوراً اپنا مجموعہ لے کر آئیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے اس کے برعکس کہ عمریں گزر جاتی ہیں، بڑے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہونے لگتا ہے، کوہنا مشق ہوتے ہیں، مگر مجموعہ لانے سے وہ گریزاں رہتے ہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں تو میں نہیں جاؤں گا، لیکن آج جو ہے ہادی نے ایک یوں سمجھیے کہ بنا ڈالی ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ قابل لحاظ تعداد ان کے کلام کی ہو گئی ہے، انہوں نے بغیر تاخیر کے اس کو زیور طباعت سے آراستہ کیا اور عوام کے سامنے پیش کیا۔ یہ جو ہے تخلیق کے بعد کا جو مرحلہ ہے، اس کے لیے بہت اعتماد چاہیے کہ اپنا کلام جو ہے مکمل صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں اور لوگ اس کو پڑھ کر اپنی ایک رائے بنا سکیں ایک وحدت تاثر کے ساتھ۔ ویسے تو برمکان مشاعروں میں، چھوٹے مشاعروں میں، بڑے مشاعروں میں، انٹرنیشنل مشاعروں میں ایک دوسرے کا کلام ہم سنتے ہی رہتے ہیں، اور یہی صورتحال ہادی صاحب کی ہے کہ ان کا کلام بھی ہم سنتے رہتے ہیں۔ لیکن جب اس مجموعے کا مسودہ میرے سامنے آیا تو پھر ہم نے دیکھا کہ واقعی ان کے فکر میں، ان کے فن میں کتنی چابک دستی ہے اور فکر میں کتنی گہرائی ہے۔ سید محمد ہادی ماشاءاللہ بہت خوبصورت شاعر ہیں، نوجوان شاعر ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ حیدرآباد شہر کے حوالے سے بھی اور شاعر کے حوالے سے بھی اتنا کم عرصے میں اتنی کتاب لے آنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ حیدرآباد کے ماحول میں اب نظر آ رہا ہے کہ نئے لوگ شامل ہوتے جا رہے ہیں اس ادب کے قافلے میں۔ آپ دیکھیں ابھی ہادی ہیں، آفتاب ساحل ہیں، وہ حذیفہ قائم ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ حماد واگمی کو دیکھا ہے، اعجاز بھوپالی صاحب ہیں، تو یہ نئے لوگ جو ہے نا شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور اگلے 4-5 سالوں میں یہی ادب کی باغ دوڑ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ لہذا حیدرآباد کا مستقبل اس حوالے سے بہت ہی زیادہ شاندار ہے اور بہت تابناک ہے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ ہادی جو ہیں حیدرآباد کے نمائندہ شعراء میں سے ہیں، اور یہ ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے، تو اس کو میں نے تھوڑا بہت پڑھ کے دیکھا ہے، بڑی اچھی شاعری ہے، اور ویسے ہی وہ حیدرآباد کے بہت اچھے شاعروں میں شمار ہوتے ہیں اور منفرد شاعر ہیں۔ ان کے کلام میں ایک نصرت فکر پائی جاتی ہے اور سلاست اور روانی اپنی جگہ ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس حوالے سے ایک بڑا کام ہوا، ان کی رونمائی بھی ہوئی کتاب کی، اور ایک بڑا مشاعرہ بھی ہو گیا جس میں تمام لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا، تو میں انہیں اس پہلوٹی کی کتاب پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پھر میں ایک تو سب سے زیادہ جو ہے وہ سید محمد ہادی کو تقریب اجرات نے ان کی پہلے مجموعہ کلام کی بہت بہت مبارکباد، اور اس کے بعد منتظمین کو اتنی خوبصورت تقریب کے نام وہ دل کی گہرائیوں سے مبارکباد۔ بہت عرصے بعد ایک تو کسی نوجوان شاعر کا مجموعہ پر آیا، اور اس کے ساتھ ہی اتنی خوبصورت تقریب جو اب تک آپ دیکھیں شور سنائی دے رہا ہے، لوگ داد دے رہے ہیں، اور اب آخری لمحات چل رہے ہیں محفل کے، تو ماشاءاللہ میری طرف سے بہت بہت مبارک۔ اصل میں سید محمد ہادی نوجوان شاعر، یہ بہت خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے محنت کی اور صرف 9 سال کے عرصے میں جو ہے کتاب لے کر آ گئے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے۔ محمد ہادی کی کتاب کی عہد فراق جو ہے اس کی سن کر ہی سب سے زیادہ خوشی ہوئی مجھے، اور یہ بہت اچھے شاعر ہیں اور نمائندہ شاعر ہیں نوجوانوں کے، اور تقریب کا اہتمام جن منتظمین نے کیا ہے وہ قابل قدر ہے۔ بہت اچھی محفل ہے، بہت اچھا پروگرام ہے، اور عہد فراق پر میں سید محمد ہادی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، یہ حیدرآباد اور سندھ کے لیے، اردو ادب کے لیے بہت ہی اچھا اور ایک بہت خوش آئند اسٹیپ ہے جو کہ سید محمد ہادی نے لیا ہے۔ انہوں نے جتنے کم مدت کے اندر اس کام کو کیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ بہت طویل سفر کو بہت کم وقت کے اندر طے کرنا چاہتے ہیں۔ آج جو برسوں بعد بھی کسی کی کتاب آنا بہت ہی
اعزاز کا عمل ہوتا ہے، اعزاز کی بات ہوتی ہے، اور اکثر جیسا کہ مرزا صاحب نے اپنی گفتگو میں کہا کہ بہت سے بڑے بڑے شاعر اس لمحے سے محروم رہے کہ جب وہ صاحب کتاب کہلاتے، تو ہادی اس حوالے سے خوش نصیب ہے کہ بہت کم وقت میں اس نے اپنا ایک منفرد مقام بھی بنایا۔ میں قاسم آباد سے اسپیشلی اس کتاب کے بارے میں، تقریب رونمائی کے بارے میں یہاں پہ آیا ہوں۔ شاندار تقریب رہی ہے اور اردو ادب میں یہ بہت زبردست اضافہ ہے۔ سید محمد ہادی سے ہمارا دوستانہ رہا ہے بہت زیادہ، اور ہمارے دوستوں میں ان کا شمار ہے۔ ماشاءاللہ کونا مشق شاعر ہے اور بہت اچھے شاعر ہیں۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ میں ہادی کا ٹیچر بھی ہوں نا، تو اس لیے یہ تو میرے لیے فخر کی بات ہے، اور میں ہادی کے لیے بس یہی شعر کہوں گا کہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہوئے مدفون دریا، زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے۔ تو آج ہمارے سامنے ایک گوہر نگینی کی صورت میں سید عبدالہادی موجود ہیں۔ مستقبل میں جب بھی اس کو مورخ پڑھے گا، نقاد دیکھے گا، تو وہ ماضی کے اندر جھانکے گا اور اس کے سامنے حیدرآباد کی ایک تاریخ سامنے آئے گی۔ یہی سید محمد ہادی کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اور جس کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حقیقتاً اگر ہم دیکھتے ہیں تو سید محمد ہادی ایک بہت کونا مشق شاعر ہیں، اور ان کا یہ جو مجموعہ کلام عہد فراق آیا ہے، یہ حیدرآباد کے سکوت میں نہ سمجھیں کہ ایک ہلچل مچا دے گا۔ عہد فراق کتاب کی رونمائی ہو، اس کی ڈھیروں مبارکباد، اور بہت عرصے کے بعد حیدرآباد کلب میں اس قدر خوبصورت ادبی محفل سجی ہے۔ جی تو ناظرین، ہم موجود تھے حیدرآباد پریس کلب میں، جہاں نوجوان شاعر سید محمد ہادی کی کتاب عہد فراق کی رونمائی بھی ہوئی اور معروف شعراء نے اپنا کلام بھی سنایا۔ کیمرہ مین احمد رضا کے ساتھ رمشا گل، جیمز ٹی وی، حیدرآباد۔ تیسری تفصیل شامل آج کی خبروں میں ہے۔ مشاعرہ جو ٹنڈو آدم میں ہوا نظروں میں ہے۔ افتتاح تنظیم کا ایک ٹنڈو آدم میں ہوا، جس کا چرچا 400 ہر ایک عالم میں ہوا۔ ساجد رضوی سرپرستی کے لیے راضی ہوئے، ساجد و عمران فوراً بزم سخن دائی ہوئے۔ مرتضیٰ چشتی پھر ان کے یک قدم بھی ہو گئے، ٹنڈو آدم میں دو شاعر دم بدم بھی ہو گئے۔ ناظم تقریب بلوائے گئے وقار احمد جہاں، پروفیسر سلیم خاص مہمان مشاعرے کے تھے وہاں۔ آئیے دیکھیں ذرا کچھ جھلکیاں تقریب کی، کس طرح سے جیمز ٹی وی نے اسے ترتیب دی۔ پھر اجازت ادبی خبروں سے مجھے دیجیے، حوصلہ افزائی کیجیے، واہ واہ بھی کیجیے۔ تو ویسے تو ساجد فہیم کراچی کے بھی رہے، حیدرآباد کے بھی رہے، اور اب ٹنڈو آدم کے ہیں، لیکن ٹنڈو آدم ہی ان کی جائے پیدائش ہے۔ حیدرآباد میں جو ان کا قیام رہا، اس میں خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے تخلیقی جوہر کو حیدرآباد کے قیام کے دوران پہچانا، اور آج انہوں نے اس تنظیم کی بنا ڈالی ہے۔ تو اس پر تمام ٹنڈو آدم کے احباب کو جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی، اور جو یہاں موجود نہیں ہیں تو ان سب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ تو ندیدہ جہاں تک پہنچے، کر کوئی اچھا عمل جو وہاں تک پہنچے۔ شہر میں اس بار بھی محفل سجا لی جائے گی، ان سب سے ملنے کی یہی صورت نکالی جائے گی۔ کشتہ غم ہوا پڑا در پر، کشتہ غم ہوا پڑا در پر، مجھ کو زیر مزار رہنے دے۔ آنے والے ہی اس طرح کے تھے، آنے والے ہی اس طرح کے تھے، گھر کے دیواروں در سجانے پڑے۔ بہت شکریہ۔ اور چھیڑتے ہو ایک نظر سے دل کے تار، چھیڑتے ہو ایک نظر سے دل کے تار، یہ ہنر کس نے سکھایا ہے تمہیں؟ تھی یوں تو حادثات سے بھرپور یہ حیات، تھی یوں تو حادثات سے بھرپور یہ حیات،
لیکن میں درمیان سے گزرتا چلا گیا. اور کٹ رہی تھی خوشی سے اور پھر ہم کٹ رہی تھی خوشی سے اور پھر ہم مبتلا ہو گئے محبت میں. اور مدتوں بعد در و بام سجائے میں نے، مدتوں بعد در و بام سجائے میں نے، ایک مہمان ہے، مہمان بھی ایسا ہے کہ اور دعاؤں کی صدا آتی نہیں اب، دعاؤں کی صدا آتی نہیں اب، ہری جو بیل تھی مرجھا گئی ہے. نئی امید کا اب تو چراغ جل جائے، نئی امید کا اب تو چراغ جل جائے، اندھیری شب کا فسو روشنی میں ڈھل جائے. در میرا بجاتی ہے تو کیوں صبح سویرے، در میرا بجاتی ہے تو کیوں صبح سویرے، کیا مسئلہ تجھ کو ہے ہوا یہ تو بتا دے. آنکھوں میں شرارت ہو تو ہوتی ہے جبیں اور، آنکھوں میں شرارت ہو تو ہوتی ہے جبیں اور، تم غصے میں لگتی ہو میری جان ہنسی اور. زمیں پر آئینے بکھرے پڑے ہیں، زمیں پر آئینے بکھرے پڑے ہیں، فلک سے دھوپ ٹکرانے لگی ہے. اور کس کس کو روند کر چلے آتے ہیں اشک زار، کس کس کو روند کر چلے آتے ہیں اشک زار، دل سے نکال تجھ کو حدود گما کے بعد. تمہاری یاد سے فرصت ملے تو پھر سوچوں، تمہاری یاد سے فرصت ملے تو پھر سوچوں، یہاں وہاں کے ادھر اور ادھر کے بارے میں. سیاہ رات کی چادر ہٹانے والا تھا، سیاہ رات کی چادر ہٹانے والا تھا، میں روشنی کی کہانی سنانے والا تھا. ہم سڑک پر ہیں میل کا پتھر، ہم سڑک پر ہیں میل کا پتھر، ہے تیرا انتظار بیٹھے ہیں. ہونٹوں پہ ہے نغمہ کوئی مستی سے بھری چال، ہونٹوں پہ ہے نغمہ کوئی مستی سے بھری چال، گزرا ہے کوئی راہ سے شاداب محبت. آخر الامر جانا ہے ایک دن تجھے، آخر الامر جانا ہے ایک دن تجھے، موت ہنستی ہے تجھ پر خدا کی قسم. ایک سفر اور پھر بچھڑ جانا، ایک سفر اور پھر بچھڑ جانا، بس یہی حاصل مسافت ہے. اندھا بھی وہ نہیں ہے بلا کا ذہین ہے، اندھا بھی وہ نہیں ہے بلا کا ذہین ہے، جو آدمی گرا ہے ضرورت کو دیکھ کر. نت نئے الجھے سوالوں سے جلا دیتا رہا، نت نئے الجھے سوالوں سے جلا دیتا رہا، میرا بچہ مجھ کو ذہنی ارتقا دیتا رہا. حاصل عمر اگر کچھ ہے تو بس ایک ہی بات، حاصل عمر اگر کچھ ہے بس ایک ہی بات، حاصل عمر اگر کچھ ہے تو بس ایک ہی بات، جو بھی محسوس کیا آنکھ نے لکھا دل نے. ناظرین، آپ بھی اپنی ادبی و تعلیمی سرگرمیوں پر مشتمل خبر جیمز ٹی وی پر نشر کروانا چاہتے ہیں تو آپ جیمز ٹی وی آفس کے دیے گئے پتے یا ہمارے آفیشیل نمبر 031331616636 پر رابطہ کر سکتے ہیں. جیمز نیوز سے المینا کنول شیخ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.